सलवात पढ़ दें फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير المرسلين وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات پڑھ دیں بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آغاز مجلس سے پہلے دعا کرتے ہیں بانی مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے کہ پروردگار جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس معبود برحق کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس پروردگار کے لیے یہ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا جس کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ معبود برحق کے لیے تمام تعریف تمام حمد و ثنا ہے کہ جس کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ رسول عربی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا نگران ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے اللهم صل علی محمد وآل محمد کہ ایک صحابی جن کا نام جابر تھا، جابر عبداللہ ابن انصاری، یہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کئی معصومات کی زندگیاں دیکھی۔ امام محمد باقر کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ کچھ رقم ہو تو مجھے دے دیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ جابر آپ کو تو پتہ ہے کہ مال دنیا سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ جابر مال دنیا سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں گے۔ اسے میں ایک پوائنٹ پر آپ کو لے جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اسی وقت ایک شخص آیا، اس نے مولا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ تو امام کہتے ہیں کہ بے شک بیان کرو۔ اس نے قصیدہ پڑھا، امام نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک تھیلی لا کر کے اسے دے دو۔ اس نے تھیلی پائی اور پھر کہا مولا ایک اور قصیدہ لکھا ہے، کیا وہ سناؤں؟ امام کہتے ہیں کہ ہاں بے شک وہ بھی سناؤ۔ اس نے وہ قصیدہ سنایا۔ امام نے پھر کہا کہ جاؤ اور دوسری تھیلی اٹھا کر کے لاؤ۔ وہ شخص گیا، وہ غلام جاتا ہے اور دوسری تھیلی لے کر آتا ہے۔ پھر اس قصیدہ خاں کو دوسری تھیلی دی جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مولا ایک اور قصیدہ لکھا ہے، کیا یہ بھی آپ کی پیش خدمت کروں؟ تو امام کہتے ہیں کہ بے شک سناؤ۔ تو اس نے پھر امام کی خدمت میں قصیدہ پیش کیا۔ امام نے پھر غلام کو حکم دیا کہ جاؤ
بیت سے ہے، وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اب ان کے ذہن میں تشویش شروع ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں امام سے، جب تنہائی پائی تو امام سے کہتے ہیں کہ مولا، ابھی جب میں نے آپ سے کچھ مانگا تھا اپنے لیے تو آپ نے کہا تھا کہ جابر آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ اس غلام کو تھیلی پہ تھیلیاں دیے جا، اس قصیدہ خام کو تھیلی پہ تھیلی دیے جا رہے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں جابر، آپ نے معصوموں کے درمیان زندگی گزاری ہے، آپ کو اتنا تو علم ہوگا کہ مال دنیا سے در حقیقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس بات پہ شک ہے تو آپ ہمارے گھر کے اندر جائیں اور ہر ایک حجرے کو تلاش کر لیں، کسی بھی حجرے میں آپ کو ایک سکہ نہیں ملے گا، ہر حجرہ خالی ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر، اللہ نے ہم اہل بیت کے درمیان کچھ سلسلہ ایسا رکھا ہے، کچھ راز ایسے رکھے ہیں، کچھ رابطہ ایسا رکھا ہے جسے ہم دوسروں پر آشکار نہیں کرتے، انہی راز میں سے ایک راز ذات فاطمہ زہرا ہے۔ سلوات پڑھیں یا صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی راز کا نام ایک راز فاطمہ ہے کہ جناب فاطمہ کی عظمت دیکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا۔ ہمسر کے ڈکشنری میں اگر لغت میں اگر ہم معنی دیکھیں تو برابر کے ہوتے ہیں۔ ہمسر کے معنی برابر کسی چیز کو ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہر اعتبار سے وہ چیز بالکل اس کے برابر ہو۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دوں، جتنا وزن اس ہاتھ کا ہے اتنا وزن اس ہاتھ کا ہونا چاہیے، جو رنگت اس ہاتھ کی ہے وہی رنگت اس ہاتھ کی ہونی چاہیے، جو صلاحیت اس ہاتھ کی ہے وہی صلاحیت اس ہاتھ کی ہونی چاہیے، جتنی قوت برداشت اس ہاتھ کا ہے اسی صلاحیت اس ہاتھ کی بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ سارے علم و کمالات، وہ ساری فضیلتیں، وہ سارے ہنر یعنی علم، صبر، شجاعت اور وہ سارے کمالات، وہ صبر جو اللہ نے علی کو دیے ہیں، وہ سارے کمالات اللہ نے فاطمہ میں ڈالے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہیں ضبط کے خوگر علی تھے، صبر کے خوگر حسین، ضبط کے خوگر علی تھے، صبر کے خوگر حسین، آپ کی ہستی میں دونوں ہی جوہر ہے فاطمہ۔ سلوات پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ جب جناب امیر المومنین کے نور کو اللہ نے یہ چاہا کہ زمین پر انسانی جسم میں اتارا جائے تو اس زمین کے سب سے پاک سرزمین کا انتخاب کیا، خانہ کعبہ سب سے پاک سرزمین، جس کی شرائط اب بھی اس دنیا میں قائم ہے کہ کوئی بھی نجس انسان، کوئی بھی غیر مسلم خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پاک جگہ کا انتخاب اللہ نے کیا، علی کے نور کو جب دنیا میں بھیجا تو پروردگار نے جب فاطمہ کے نور کو دنیا میں بھیجنے کا انتخاب جب چاہا تو اللہ نے عرش الہی کا انتخاب کیا۔ کس طرح کیا کہ جب رسول خدا کو اللہ نے معراج پر بلایا، معراج میں کب بلایا کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے ہمیں خلق کیا تھا تو ہم نے ایک نور دیکھا تھا، جب تو نے ہمیں خلق کیا تو ہم نے ایک نور دیکھا تھا، بہت مدت ہو گئے، بہت عرصہ گزر
सलवात पढ़ दें जब अर्श पर गए नबी तो क्या देखा, हर तरफ नूर ही नूर का आलम है। तो जब परवरदिगार ने कहा कि ऐ मेरे हबीब मैं आपको अजर रिसालत देना चाहता हूँ, तो नबी ने कहा कि बेशक परवरदिगार, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार मेरी ताहद नज़र जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है मैं क्या देख रहा हूँ कि पर्दा ही पर्दा है, क्या ये पर्दा एक है? नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार क्या ये एक पर्दा है? तो निदाए रब्बे इज़्ज़त रब्बुल इज़्ज़त आई कि ऐ मेरे हबीब ये पर्दा एक नहीं बल्कि पूरे 12 के 12 हिजाब अल्लाह ने रखे हैं। ये कौन से हिजाब थे? ये हिजाब इस्मत था, ये हिजाब असमत थी, ये हिजाब तहारत था, ये हिजाब सआदत था, ये हिजाब कुदरत थी, ये हिजाब मंजिलत थी, ये हिजाब जबरूत था, ये हिजाब मंजिलत थी, ये हिजाब नबूवत थी, ये हिजाब हैबत थी, ये हिजाब नूर था। जब नबी के निगाहों से पूरे 12 के 12 परवरदिगार ने इन हिजाबों को हटाया तो कायनात के नबी ने क्या देखा कि एक नूर है जो जलवा फिगन हुआ, चेहरा जैसे नुमाया हुआ। क्या देखा? कोई और नहीं बल्कि नूर फातिमा ज़हरा थी। सलवात पढ़ने इतने हिजाबों को हटाने के बाद आखिर ये हिजाब में क्यों रखा परवरदिगार ने? पूरे 12 के 12 हिजाब रखें, 12 इमामों को खिलकत की। परवरदिगार ये बताना चाह रहा था कि याद रखो जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसे उतने पर्दे में रखा जाता है, उसे उतने हिजाब में रखा जाता है, उसे उतनी ज़्यादा छुपा कर रखा जाता है। उसके बाद मेरे हबीब से परवरदिगार अपने हबीब से मुखातिब हुआ और मुखातिब होकर कहता है ऐ मेरे हबीब मैंने आपको आदम जैसी खिलाफत नहीं दी, मैंने आपको मूसा जैसी खिलाफत नहीं दी, मैंने आपको आदम जैसा खलीफा नहीं बनाया, मैंने आपको सुलेमान जैसी बादशाहत नहीं दी, मैंने आपको यूसुफ जैसा कसर शाही नहीं दिया, मैंने आपको इब्राहिम जैसी हुकूमत नहीं दी, मैंने आपको 1,23,999 नबियों जैसी हुकूमत नहीं दी, माले दुनिया नहीं दिया, दौलत नहीं दी, मगर ऐ मेरे हबीब 999 नबियों की हुकूमत को मैंने आपकी एक बेटी के सदक़े कर दिए और ये सारी हुकूमत मैंने आपकी बेटी फातिमा के हाथ में दिया, आपकी बेटी फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया। और ऐ मेरे हबीब जहाँ से ज़मीन से आसमान का ये सारा कंट्रोल है, ये सारा निज़ाम कुदरत है, इसके बादशाह हमने तुम्हें बना दिया। सलवात उसके बाद 20 जमादी सानी को जब जनाब फातिमा का नूर अल्लाह ने ज़मीन पर आगोश रिसालत में लिया तो लोगों ने ताना दिया, ताना जन हुए कि ऐ मोहम्मद आप हमेशा बेनामो निशान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको फ़र्जंद अता नहीं किया, अल्लाह ने आपको फ़र्जंद अता नहीं किया। तो फिर परवरदिगार की निदा आई, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हमने आपको कौसर अता की है, हमने आपको वो बेटी अता की है कि याद रखें ज़माना कि हर नबी का ज़माना एक मुअय्यना वक्त तक था, यानी आदम आए, आदम का ज़माना इतना था कि ईसा से आने तक ही था, फिर वो ज़माना ख़त्म हो गया। ईसा की हुकूमत मूसा के आने तक थी, मूसा की हुकूमत इब्राहीम के आने तक थी, इब्राहीम की हुकूमत सुलेमान के आने तक थी। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए ज़माने बदलते रहे, नबी बदलते रहे, हादियानी खुदा आते रहे और जाते रहे, उम्मती वहीं तक ठहर गए
میں کسی کی حکومت 50 سال تھی، کسی کی حکومت 2000 سال تھی، کسی کی حکومت 1000 سال تھی، مگر اے میرے حبیب آپ کی بیٹی دے کر ہم نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تا قیامت کے لیے ہم نے یہ بات لوگوں پر واضح کر دی کہ نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، امتی بدلتے رہے، مگر اے میرے حبیب تا قیامت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اے میرے حبیب اولاد آدم آتی رہے گی، اور تا قیامت جتنی بھی اولاد آدم آتی رہے گی وہ اولاد تو آدم کی ہے لیکن امتی آپ کی کہلائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے بیویوں، سید سجاد پھوپھی کو لے کر آئے، چچا کی لحد پہ بٹھایا، جناب زینب نے قبر کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، کہتی ہے سید سجاد یہ قبر کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے، میں نے تم سے کہا ہے کہ غازی کی لحد پر لے چلو مجھے۔ آپ نے بارہا سنا ہے نا بیویوں کہ لاشیں پامال ہوئے تھے، لاشیں سب کے پامال ہوئے تھے نا، جس میں کوئی 13 سال کا بھی تھا، کوئی 18 سال کا بھی تھا، کوئی 6 مہینے کا بھی تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہے کہ پورے عرب میں غازی سے طویل القامت کوئی نہیں تھا، پھر کیا وجہ تھی کہ غازی کی قبر اتنی چھوٹی ہے؟ آپ میرے ساتھ تصور میں کربلا چلے، جب سب شہید ہو گئے نا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا نا، تو ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی سوار آئی ہے، جناب فضہ کو بلایا، بلا کر کہتی ہے اماں فضہ اب کس ظلم کی تیاری ہے؟ فضہ کہتی ہے بیوی آپ کو عرب کا دستور پتا ہے نا بیوی، یہاں کا دستور ہے کہ پہلے مال لوٹتے ہیں، جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا نا تو گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا نا تو وارثین کو قتل کر دیتے ہیں۔ بیوی آپ کو پتا ہے عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہونا تو اس کی لاشوں کو پامال کرتے ہیں۔ اے بیوی اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ لو، اب لاشوں کے پامالی کی تیاری ہے۔ ایک مرتبہ میدان میں لاشوں کو سجایا گیا، گھوڑوں کی سواری کر دی گئی، منادی ندا دیتا تھا نہ کوئی رحم ہو مصطفیٰ کی آل پر، گھوڑے دوڑا دو فاطمہ کے لال پر، گھوڑے دوڑتے رہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے ظالموں، ارے جس جسم پر تم گھوڑے دوڑا رہے ہو نا، ارے اس کی ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ لاشوں کی پامالی کر دی نا، اس کے بعد جناب زینب نے کیا دیکھا کہ پھر گھوڑوں کی سفارائی ہو رہی ہے۔ اب ندا یہ آئی کہ گھوڑوں کو بدل دو، گھوڑوں کی نالوں کو بدل دو۔ اب جناب فضہ سے پوچھا کہ اب کس کے پامالی کی تیاری ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے بی بی اپنے دل کو تھام لو، وہ جو دریا پہ لاشوں پڑا ہے نا اب اس کے لاشے کی پامالی کی تیاری ہے۔ ایک مرتبہ حکم ہوا جیسے کو علی کا بدلہ لینا ہے میدان میں آ جاؤ، علی کا بیٹا تنا پڑا ہے، 36,000 گھوڑے تنا غازی کی لاش دی، گھوڑے دوڑتے رہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان کوئی بی بی ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہی تھی اے دوڑتے ہوئے گھوڑے تیرے سموں میں میرا ابا، یہی وجہ تھی کہ غازی کی تربت اتنی چھوٹی بنائی گئی تھی۔ حبیبیو جناب فاطمہ کو پرسا دے، یہ ایام ختم ہونے کو ہے، یہ رونق عزاداری جانے کو ہے، ہمارا مولا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جب
فاطمہ یا جناب زینب یہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچی ہیں نا بیویوں، جب جناب فاطمہ جناب زینب اپنے گھر گئی ہیں تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ کہتے ہیں جناب صغرا کو جب یہ پتہ چلا کہ قافلہ لوٹ کر آ گیا ہے تو صغرا جو ضعیفہ ہو چکی تھی، عصا کے سہارے سے چلتی تھی، ایک مرتبہ جوش میں اٹھی اور کنیزوں سے کہا کہ مجھے میرے پھوپھی کے پاس لے کر کے چلو۔ جناب صغرا کو کنیز لے کر کے چلی، دائیں کنیز ہے، بائیں کنیز ہے، پیچھے کنیز ہے، آگے کنیز ہے، بیچ میں جناب صغرا اس شان سے چلی۔ ایک ضعیف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کنیز سے کہا کہ دیکھو اسے ہٹانا، لیکن بڑے احترام سے ہٹانا۔ جناب صغرا کہتی ہیں کنیزوں اسے ذرا آہستہ بات کرنا، جیسے بیٹھا ہے نا میرا بھیا سجاد ایسے بیٹھا کرتا ہے، جیسے وہ بیٹھا ہے نا میرا بھیا سجاد بیٹھا کرتا ہے۔ کنیز آئی، کہا ضعیف ذرا کنارے ہو جا، علی کی کنیز کہتی ہے کہ ذرا کنارے ہو جا، حسین کی بیٹی کا گزر ہے۔ سید سجاد نے کنیز سے کہا کہ کنیز صغرا سے کہہ دو کہ پردہ میرے گھر سے چلا ہے، وہ ادھر سے گزر جائے۔ جناب سید سجاد نے اپنا رخ موڑا، جناب صغرا نے پردہ کیا، جیسے ہی سید سجاد کے پاس سے گزری نا فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی۔ انبیاء میں تلاطم ہے، سگی بہن سگے بھائی سے پردہ کر کے جا رہی ہے، سید سجاد سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں اے صغرا سجاد سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے وہ اکبر نہیں آیا۔ یہ سن کر صغرا پر کی چاہ کے سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال لے، سید سجاد کی چیخ نکل گئی اے بہن ذرا آہستہ۔ جب جناب صغرا جناب زینب کے پاس گئی نا تو پہچانا نہیں، حق بنتا تھا صغرا کا کہ نہ پہچانے۔ کیوں جناب صغرا کے پاس جناب صغرا جب گئی نا تو کیا دیکھا کہ پھوپھی کے بال سفید ہے، کمر جھک چکی ہے، چہروں پہ جھریاں آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے صغرا کو دیکھا، جو حالت زینب کی ہے وہ حالت صغرا کی ہے، تو جناب زینب کہتی ہے صغرا میں نے اتنے مصائب اٹھائے، میں نے اپنا جلتا ہوا گھر دیکھا، میں نے بیٹوں کی لاشیں دیکھی، میں نے علی اکبر کے سینے میں سنا دیکھا، میں نے غازی کے بازو دیکھے، میں نے حسین کی پامال شدہ لاش دیکھی، میں نے سکینہ کا جنازہ دیکھا۔ ایسے صغرا اتنے مصائب تھے کہ میں ضعیفہ ہو گئی، مگر تم تو اپنے وطن میں تھی، تم پر تو مصائب نہیں تھے، پھر تو کیوں ضعیفہ ہو گئی؟ جناب صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں وہ 9 محرم کی رات تھی، اے پھوپھی اماں جب میں اپنے بستر پہ گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک خون کا دریا ہے جو مجھے مار رہا ہے، تنا میرا بابا ہے، وہ ایسے چلتا تھا جیسے اسے دکھائی نہیں دے رہا ہو، اس کے آنکھوں میں نور نہیں ہو۔ اے پھوپھی اماں میں نے کیا دیکھا؟ میرے بابا کے آغوش میں ایک جنازہ ہے جس کے سینے پہ تیر لگا تھا۔ میں سمجھ گئی میرا علی اکبر مارا گیا۔ یہ وہ مصائب تھے، یہ وہ خواب تھا کہ میں ضعیفہ ہو گئی۔ حبیبیوں بس آخری بیان اور مجلس تمام۔ جب جناب زینب 3 دن اپنے گھر میں رہی مگر اپنے گھر نہیں گئی، جناب عبداللہ نے کہا سید سجاد سے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہے کہ ان کا بھی گھر ہے، وہ اپنے گھر بھی تو آئے۔ سید سجاد گئے، پھوپھی کو پیغام پہنچایا نا تو جناب زینب نے اپنے سر پہ ردا رکھی، علی کے گھر کے آنگن میں آئی۔ علی کا گھر وہ گھر ہے جس کے 40 دروازے ہیں، تنہا آنگن میں سیدہ زینب کبھی اس دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی اس دروازے کو دیکھتی ہے، کہیں سے علی اکبر آ رہے ہیں، کہیں سے عباس
مجھے